پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ پیام صبح میں 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان سے حاصل کی جائے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ایک قدیم تعلق آپ سے پچھلے 12 برس سے الحمدللہ اور ثم الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں پیام صبح میں، اور ہمیشہ ہم نے مفتی صاحب سے سیکھا ہے۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے گجرانوالہ سے راشدہ صاحبہ کا۔ مفتی صاحب، اللہ اکبر، میں اللہ سے قریب ہونا چاہتی ہوں، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے کہ جس کے کرنے کے بعد میں اللہ کے قریب آ جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ نظر ڈالیں تو بعض دفعہ صحابہ کرام میں سے بعض کی اس قسم کی خواہشات کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتا ہوں یا میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی ایک راستہ ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ عبادت بھی ہے، جی،
اللہ تک پہنچنے کا راستہ خدمت خلق بھی ہے، جی ہاں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دینا اپنی ذات کو۔ بعض لوگ اللہ تک عبادت کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے عرض کیا، تو جس کے جواب میں ایک صحابی نے عرض کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ سبحان علیہ وسلم کی رفاقت، تو معلوم ہوا کہ کثرت عبادت بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہوں، یعنی کہ ایک آدمی نوافل کا اہتمام کرے، فرائض کو وقت پر ادا کرے۔ ہوں، اسی طرح تلاوت قرآن بھی اللہ سے قریب کرتی ہے۔ جی، اسی طرح نیکی کے کام، خدمت خلق، ہوں، لوگوں کے لیے اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنانا، تو جو کام ان کے لیے آسان ہو، عبادت آسان ہے، تلاوت آسان ہے، خدمت خلق آسان ہے، بچوں کو تعلیم دینا آسان ہے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا آسان ہے، تو کوئی ایک کام اس طرح کا سوچ لیں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور اس کو کرتی رہیں جو ان کی استطاعت میں ہوں۔ ٹھیک، بہت بڑا کام کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ نے کہا کہ جی میں روزانہ 100 نفل پڑھوں، یا میں روزانہ قرآن کریم کے 20 سپارے پڑھوں، جی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، چھوٹا کام ہو، اپنی استطاعت میں جو کر سکتی ہوں وہ ہو، ہوں، لیکن دائمی طور پہ ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ ٹھیک، تو اگر ایسے کام کوئی شخص کرتا ہے ہوں، تو پھر وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک خاص عمل نہیں رکھا ہے، مختلف طریقے رکھے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ٹھیک، تو ان میں سے جو طریقہ آسان ہو یا ان میں سے متعدد کام کر سکتا ہے کچھ، ٹھیک، مثلا تلاوت بھی کر سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی خدمت خلق ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کی، یعنی جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگوں کا تھا کہ جی انہوں نے کہا ہم بچوں کو قرآن کریم سکھائیں گے یا بچوں کو بنیادی تعلیم دیں گے صرف اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں ذخیرہ آخرت ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں، ان اجری الا علی اللہ کا فلسفہ۔ ٹھیک، تو اس طرح اگر کوئی کام یہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگا۔ دائمی طور پہ کریں، مستقل کریں، اور پھر اللہ سے جو ہے مدد مانگیں، اللہ سے قبولیت مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو باتیں آپ نے بیان فرمائیں، ایک تو عبادت، دوسری خدمت خلق، خدمت انسانیت۔ یہاں دو سوالات، ضمنی سوالات آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال یہ، بلکہ وہ آج جو آیت تلاوت ہوئی اس میں بھی کچھ اس کا ذکر ہے، فرشتوں سے بڑھ کے عبادت گزار کون ہو سکتا تھا؟ ہمہ وقت کوئی ایک پل ایسا نہیں جاتا کہ وہ عبادت نہ کر رہے ہوں اللہ کی۔ اللہ فرشتوں سے سجدہ کروا رہا ہے آدم کو، ہم بنی آدم، تو عبادت فرشتوں نے ہم سے زیادہ کی، لیکن سجدہ علم کی بنیاد پر کروایا گیا۔ ایک بات یہ، دوسری چیز کہ فرشتے خدمت انسانیت، جو آپ نے بات فرمائی کہ خدمت انسانیت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے، تو فرشتے خدمت انسانیت نہیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے بڑی عبادت کی، ابلیس نے بڑی عبادت کی اللہ کی، تو وہ تو اللہ کا مقرب نہیں بن سکا۔ ذرا اس کو کھول دیجئے گا۔ دوسری بات کہ اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو ایک تو خدمت انسانیت، عبادت اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کاش اللہ مجھ سے کہے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد۔ انیس صاحب دیکھیں، دو باتیں ہیں جو آپ نے سوال میں بات فرمائی، یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے اور علماء نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے اندر جو معاملہ رہا ہے کہ اللہ نے ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، جی، اور فرشتے عبادت کرتے ہیں اور بندے، بہت سے جو فرشتے عبادت کرتے ہیں بندے نہیں کر پاتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو خلاصہ کلام ہے، مختصر بات میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسان کو خلقتاً الگ الگ بنایا۔ چنانچہ فرشتوں میں جو انسانوں کے اندر اللہ نے الہمہا فجورہا و تقواہا رکھا ہے، جی، فرشتوں میں یہ بات نہیں رکھی ہے۔ تو فرشتے عبادت کے علاوہ جو معصیت ہے یا خدا کا انکار ہے اس سے جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے جب ان کو بتایا گیا تھا انسان پیدا ہو رہا ہے تو انہوں نے اللہ کے سامنے جو سب سے زیادہ تعجب اور حیرت کا اظہار کیا تھا وہ اسی پہ کیا تھا کہ یسفک الدماء،
یہ انسان تو دنیا میں جا کے فتنہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر تو کیا ضرورت ہے کہ تو انسانوں کو پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر شر اور خیر کی طاقتیں رکھ کے اس کے اندر جو لوگ خیر کے پر آتے ہیں تو گویا کہ وہ شر کی طاقت سے لڑ کر اور اس پہ غلبہ پا کر آتے ہیں، اپنی جبلت اور اپنی خلقت کی وجہ سے صرف نہیں آ رہے ہوتے جی ہاں، جیسے فرشتے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو انسانوں کو ایک گناہ فضیلت دی کہ یہ تو اپنی ذات سے انٹرنلی جہاد کر کے ایک لڑائی کر کے آ رہا ہے اور اپنے شر کو دبا کر آ رہا ہے، چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ فوقیت دیتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے بڑا بنایا، یعنی من حیث المجموع انسان کو افضل قرار دیا کہ اگر ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے نیک صالح بندوں میں شامل ہے تو اس نے گویا کہ اپنے الہمہا فجورہا و تقویٰ میں قد افلح من زکاہا پہ عمل کر لیا، ٹھیک، کہ اس نے اپنے نفس کو خراب نہیں ہونے دیا، آلودہ نہیں ہونے دیا، پاکیزہ رہنے دیا، اللہ کی اطاعت میں چلایا۔ تو یہ اس معنی میں ان فرشتوں پر فوقیت رکھتا ہے کہ جو فرشتے خلقتاً جبلت اور اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے وہ نیکی کرنے پر مامور ہیں اور ان کو گناہ اور یہ اس چیز کا شائبہ نہیں ہوتا، تو ان کے مقابلے میں وہ شخص جس کو گناہ کا شائبہ ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ٹھیک، اس نے اس پر غلبہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ تو اس معنی میں یہ جو بات کی جاتی ہے اس کا یہ پس منظر ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو یا تمہارا دعوی محبت ہے تو اس کی پرکھ کیا ہے؟ اس کی پرکھ یہ کہ تم اتباع کرتے ہوئے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا، اس کی پرکھ یہ ہے کہ تمہارے اندر اتباع کتنی ہے۔ اگر اتباع نبوی تمہارے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ مراد مجموعی زندگی عبادات کے اندر ایک جو آپ اتباع کرتے ہیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امت کے اندر ایک متفق علیہ بات ہے کہ بعض چیزوں میں آپ کی اتباع واجب ہے، بعض چیزوں میں آپ کی اتباع جو ہے وہ سنت ہے۔ حتیٰ کہ حضرات نے ہمارے یہاں سنت عادیہ جسے ہم کہتے ہیں، معمول کی زندگی کی جو سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پابند نہیں کیا کہ ان کو اتباع کریں، اس تک کی اتباع کرنے کو، جیسے آپ جیسا لباس پہننا، آپ جیسا کھانا کھانا، آپ جیسے حیت بنانا، اس تک کو ہم نیکی اس لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس درجے میں زیادہ ہوگی اس درجے اللہ کی محبوبیت ملے گی۔ اس وجہ سے یہ چیز اس لحاظ سے بھی ہے۔ ان کا جو سوال تھا اس کے اندر تھوڑا سا ایک نوعیت کا ذرا سا مختلف تھا کہ قرب، اللہ کا قرب بھی چاہیے، یعنی کہ قرب کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا۔ تو علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ انسان جو معمول کے کام کرتا ہے، عبادات، نماز، روزہ جو بھی کرتا ہے، اس کے اندر کسی ایک عمل کو، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ تلاوت کا ہو، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے وہ خدمت خلق کا ہو، چاہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ہو، اس کو وہ مستقل دائمی بنیاد پہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ چیز قرب کا سبب وہی معنی بنتی ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ میری رضا کے لیے کھانا کھلاتا تھا، یہ میری رضا کے لیے حتیٰ کہ جانوروں کو پانی پلاتا تھا، یہ میری رضا کے لیے، جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں کی بخشش ہو جاتی ہے عورت کی، گناہ گار عورت کی، حالانکہ اس کے ذہن میں تھا کہ بس ترس آیا کہ بھئی یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اتباع بھی کریں، دین پر چلیں بھی، اور ساتھ ساتھ کوئی ایک عمل اللہ کی خالص اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں کہ پروردگار اس میں کسی کا نہ کوئی دکھاوا ہے نہ کچھ ہے، میں خالصتاً تیری بارگاہ کے لیے میں پیش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور اس کے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کو، اپنے دین پر عمل کرنے کے اندر اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کوئی کام چھوٹا سا کرتے ہو، 1 روپے کا کام کیا لیکن خالصتاً اللہ کے لیے کیا، سبحان اللہ، یعنی کہ جیسے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا اخلاص کا مطلب ہے کہ کوئی کام تم اللہ کے لیے ایسے کرو کہ سوائے اس کی رضا کے تمہیں کوئی اور چیز کی طرف ذہن نہ جائے، جی ہاں، یہ اللہ میں تیرے لیے پیش کر رہا ہوں یہ روپیہ، تو اس سے راضی ہو جا بس، سبحان اللہ، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے اچھا لگ رہا ہے یا میں سوچ رہا ہوں کہ میں، تو جب یہ اخلاص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا آدمی سے مزید محبت ہوتی ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا ان سے، جو سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بہت وسعت رکھی ہے، تو عبادت کے ذریعے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، خدمت خلق کے ذریعے بھی، تلاوت کے لیے، تو جو سہولت ان کو ہو دین کے باقی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس پر عمل کر لیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب بھی حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین کے ساتھ اخلاص۔ مفتی صاحب، کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی ضرور ہونی چاہیے
کہ جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ میں ایک واقعہ بھی میں ذہن میں آیا اس دوران کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چور تھا، وہ چوری اس نے کی، اور چوری کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا 2 رکعت۔ جی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو چور ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں اللہ تک اپنی ایک کھڑکی کھلی رکھتا ہوں۔ اچھا تو کچھ عرصے بعد وہ جب طواف عمرے پہ گئے تو دیکھا وہ آدمی طواف کر رہا ہے، اچھا تو اس سے ملے تو کہنے لگے کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے میں نے توبہ کر لی۔ تو وہ بزرگ اپنے لوگوں کو واقعہ سناتے تھے کہ اس نے چونکہ اللہ سے ایک تعلق رکھا، ہاں باوجود اس کے کہ گناہ گار تھا، لوگوں کے حق مارتا تھا، چوری ڈکیتی کرتا تھا، وہ اللہ سے ایک تعلق رکھا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو گمراہ غلط راستے سے نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہاں بزرگوں کی تلقین ہی ہوتی تھی کہ کوئی ایک چیز ایسا عمل، جی ہاں کوئی اللہ کی رضا کی بارگاہ میں، چاہے وہ صدقہ کر کے ہو، مالی عبادت ہو، سبحان اللہ، بدنی ہو، سبحان اللہ، دعا ہو، ٹھیک ایک بندے کا ایک ذاتی تعلق بھی قائم ہو۔ ایک تو معمول کا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کریں، لیکن ایک ذاتی تعلق ہو، وہ دعا کی شکل میں ہو، وہ صدقے کی شکل میں ہو، وہ عبادت کی شکل میں ہو، وہ تلاوت کی شکل میں ہو، تو ایسا تعلق پروردگار سے نا محبت کی نشانی سبحان ہوتی ہے۔ اللہ، جیسے مفسرین یہ لکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفت یہ بیان کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، اللہ سے بڑا ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس ٹوٹ کر محبت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل ایسا ضرور رکھے ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس عمل سے ہمیں سوائے تیری رضا کے کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، جیسا آپ نے بھی سوال میں بھی بات فرمائی، یہ ہونی بھی چاہیے، تو چنانچہ ہمارے یہاں بزرگوں کی تلقین یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک معمول کی جو عبادت ہوتی ہے نا، کہ ہم گئے نماز پڑھ کے نکل کے آ گئے، تمام نمازیں بھی پڑھ لیں، دعائیں بھی کر لیں، تو یہ تو ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ بعد دفعہ انسان ان چیزوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ عادت کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے عادتیں جا رہے ہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی چیز بھی پیش کرو۔ یہ سب جب مہمان آتے ہیں تو کھانے میں 10 چیزیں ہیں، پھر انہوں نے میزبان نے لا کر کہا کہ جی یہ بڑی خاص چیز ہے، کل بنائی ہے میں نے، تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاص چیز بھی پیش کرنی چاہیے، تعلق دکھانے کے لیے کہ پروردگار تو میرا رب ہے، یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا تجھ سے خاص خاص تعلق ہے، تو یہ میرا خاص، اب وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ ٹھیک 2 رکعت ہوں، وہ 10 روپے کا صدقہ ہو، ٹھیک، لیکن ہو اخلاص۔ حضرت سبحان معاذ والی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ کافی ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ بڑی چیز ہو اور اس میں کوئی ریاکاری آ جائے۔ تو وہی جو بات میں نے عرض کی کہ جو بزرگ سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے، تو انہوں نے کہا تم اللہ کے لیے کام ایسا کرو کہ اس کی ذات کے علاوہ تمہارے پیش نظر کوئی چیز نہ ہو، سبحان تو پھر وہ چیز پھر اخلاص میں آتی ہے۔ تو جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جی چھوٹی سی چیز ہو اللہ کے لیے، بعض جیسے روایات سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نے صرف الحمدللہ یا صرف اللہ بھی کہا ہوگا جی ہاں، تو اس کے نام اعمال میں بڑا وزنی ہوگا، تو وہ اسی سے پرکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات کروں نیک صاحب کہ جب ہمارے انسانی تعلق ہوتے ہیں نا، ہاں تو ایک انسان کہتا ہے کہ میرا جو فلاں بیٹا ہے، میرا فلاں بیٹی ہے، وہ جب مجھے پکار کے آتی ہے نا تو اس کے پکار میں ایک بڑا رچاؤ ہوتا ہے، جی ہاں، ہم انسان ہو کے محسوس کر لیتے ہیں جی ہاں، کہ بھائی اس کے اندر بڑی چاہت ہے اور بڑی لگاوٹ ہے اس کی بات میں، ہاں دوسرے بھی آتے ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ کے ساتھ جب بندہ تعلق کا اظہار کرے تو جیسے ایک عمومی اظہار ہے، اس کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک ایسا تعلق بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ اشد حب للہ کی تعبیر ہو۔ سبحان اللہ، تو جب وہ چیز جاتی ہے تو اللہ کو پھر بندگی کا اور اس کا وہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا، اس کے اندر بندگی غالب ہے۔ سبحان تو اللہ، جب بندگی کا ایسا اظہار، اشد حب للہ والا اظہار، تو وہ پھر ایک ہمارے یہاں جو مشائخ اور صوفیہ اکرام جو تھے، جی ہاں، وہ ان کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق تو تم قائم کرو، لیکن وہ تعلق میں کہیں محبت، کہیں شدت، کہیں خدا کے ساتھ بیعت لگاؤ، یہ نظر آنا چاہیے، اور ایثار، اور ایثار یہ نظر آنا چاہیے۔ تو اب یہ چیز جو ہے جی کہ خدا سے تعلق، خدا کا قرب، خدا سے محبت، اب ذرا سی تھوڑی بیگانی سی ہو گئی ہیں یہ چیزیں، جی لیکن اصل دین یہی ہے، یعنی جتنا خدا سے تعلق ہے، جتنی محبت اور جتنی قربت، ہاں جتنی بندگی کا اظہار ہو، ہاں تو وہ پھر ہمارا جو بندگی کے تقاضے ہیں، جی اصل تکمیل تو وہی ہوتی ہے نا، بندگی کی اصل تکمیل یہ کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق ایک بڑا ٹھیک ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو۔ ٹھیک، جب اس کا اظہار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی عبادت سے ہو، تلاوت سے ہو، نیک عمل سے ہو، صدقے سے ہو، دعا سے ہو، تو پھر اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مفتی صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل آپ نے تفصیل سے بات بیان فرما دی، اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ایک اخلاص کے ساتھ عمل کیسا ہوتا ہے۔ اس تمام گفتگو میں ایک بات میں ایک سوال کی شکل میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا سے بے رغبتی کیا اللہ کی محبت
پا لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نہیں ہے؟ یعنی صاحب دنیا سے جو بے رغبتی ہے اس کے 3 درجے ہیں اور وہ ہر شخص کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی با این معنی ہو کہ دنیاوی مقاصد دین کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ اگر یہ درجہ ہمیں حاصل نہیں تو ہمارا ایمان ناقص ہے۔ ٹھیک، یعنی مثال کے طور پر کہیں حلال حرام کا فیصلہ ہوا تو ہم نے کہا ابھی حلال حرام کو چھوڑو، پہلے دیکھو کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دنیا کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ ہم اس دنیا کی خاطر ہم خدا کے حکم کو پس پش ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے ہاں جو عام ایک بیماری ہے نا، حرام کے اندر پڑے ہوئے حلال کی کوئی فکر نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بتائی کہ انسان کو بس یہ فکر ہوگی کہ مال آئے میرے پاس، حلال آئے حرام آئے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے کم سے کم بے رغبتی کا درجہ۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک اور بے رغبتی کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو ایک جائز طریقے سے پورا کرنے کے بعد غیر ضروری دنیا کی جھمیلوں میں نہیں پڑتا۔ یعنی بہت زیادہ تعیش میں پڑنا، بہت زیادہ کہتا بس سادہ زندگی گزاری، اللہ نے مجھے حلال میں رکھا ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو دنیا سے بہت زیادہ اپنا نہیں ہے، زیادہ وقت ادھر لگانا یا خدمت میں لگانا، اللہ کی طرف رکھنا، یہ بھی اچھا درجہ ہے، مطلوب درجہ ہے۔ ہر آدمی اس پہ نہیں فائز ہوتا لیکن بہرحال لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرا درجہ جو بڑا ہے بزرگوں کا، جس میں اللہ دنیا سے بہت ہی بے رغبتی ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا کی طرف جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جیسے اپنے بارے میں فرمایا کہ بھئی میرا دنیا سے کیا ہے لینا دینا۔ میری مثال تو ایسی ہے کہ ایک مسافر ہے، یہ درخت کے نیچے آرام کیا اور چل دیا تھوڑی دیر بعد، تو میں دنیا سے اتنا تعلق ہے، یعنی وہ دنیا کے اندر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ٹھیک ہے رہنے کی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر چیز یہیں پر ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی کے یہ جو آخری درجہ ہے ظاہر ہے کافی بڑا درجہ ہے اور ہر شخص سے مطلوب بھی نہیں ہے۔ تو مطلوب شروع کے 2 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا بہت عشرت میں، تو فرمایا کہ دیکھو بہت عیش و عشرت میں مت جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، بندگان خدا جن میں عبدیت ہوتی ہے، وہ بہت تعیش پرست نہیں ہوتے، ٹھیک، یعنی اللہ نے دولت دی اس کے باوجود ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کی مخلوق پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، خدا کی طرف متوجہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس درجہ دنیا سے بے رغبتی مطلوب ہے، ٹھیک، اور پہلا درجہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ دنیا سے کم اتنی بے رغبتی تو ہو کہ اگر حلال حرام کا کوئی معاملہ آ رہا ہے تو وہ حلال کو ترجیح دے اور حرام دنیا کو چھوڑ دے۔ یہ جو بے رغبتی کا درجہ ہے، یہ 2 درجے، اس کے لیے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، آج سے اگر میں 30-35 سال پہلے کی بات کروں تو ہمارے جو بڑے تھے، ہم نے اپنے والدین، اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ دنیا میں سادگی کی، بے رغبتی کی تلقین کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر تم 10,000 کا جوڑا پہن سکتے ہو تو 10,000 کا پہنو، ٹھیک، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1000 روپے کے جوڑے سے بھی جب تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے۔ غیر ضروری طور پہ تعیش پرستی، اسراف، فضول خرچی، تو وہ کہتے تھے دنیا میں اتنا مت لگو، دنیا سے بے رغبتی رکھو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، یہ بے رغبتی کی تلقین پہلے کی جاتی تھی ٹھیک، اور دکھاوے سے بچانے کی کوشش کی جاتی تھی، کہتے تعیش میں نہیں پڑو، اللہ نے راحت دی ہے، راحت کی زندگی بسر کرو، اچھا جو حلال ہے کھاؤ پیو پہنو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ تو اس حد تک بے رغبتی ہو۔ اب ذرا سا ہم محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی وہ بے رغبتی کم ہو گئی ہے، لوگوں میں دکھاوا، تعیش، کوشش کرتے ہیں کہ لوگ میرے کپڑوں سے، میری گاڑی سے، میرے رہن سہن سے متاثر ہوں۔ تو یہ جو چیز دنیا میں لگاوٹ ہے، یہ عموماً انسان کو بڑے مراتب حاصل کرنے میں آڑے آتی ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ، ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگوں کی عمومی تلقین جو دنیا سے بے رغبتی کی ہوتی ہے وہ بے ایمانہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو تارک الدنیا بن کے بیٹھو، بلکہ اس معنی میں ہوتا دنیا میں رہو، اپنے حلال حرام کی فکر کرو، کماؤ کھاؤ، لیکن دنیا میں ایسے مست مت ہو جاؤ۔ تو اس درجے کی بے رغبتی مطلوب ہے۔ اور پھر جو آخری درجہ ہے وہ پھر ہر کسی کے لیے نہیں ہے، وہ بڑے لوگوں کے لیے ہے کہ بھئی دنیا سے اتنی بے رغبتی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ کوئی چیز پر متوجہ ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتے، بہت ہی سادہ زندگی جسے کہتے ہیں کہ فقیرانہ زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں جو فرمایا کہ مساکین کے ساتھ اللہ تو مجھے اٹھا، تو وہ مراد تھا کہ طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں فقر کا غلبہ اس معنی میں تھا کہ نہ تعیش پسند تھا، آپ نے بہت اعلیٰ اور بہت قیمتی لباس بھی پہنا، لیکن سادگی پسند، بستر آپ نے چادر کو دوہرا نہیں کرنے دیا بلکہ کہہ دیا کہ چادر سادہ بچھاؤ، بہت تعیش پرستی نہیں کی، بہت قیمتی چیزیں نہیں پہنی۔ یہ
جسے ہم کہتے ہیں زہد کی زندگی جو ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم زہد کا وہ درجہ کہ انسان اسراف سے بچے، ٹھیک، دکھاوے سے بچے، وہ مطلوب بھی ہے اور کسی درجے میں مقصود بھی ہے۔ سبحان اور وہ اعلیٰ درجہ کہ اتنا اللہ کا حکم اس کے دل میں ہو کہ اگر خدا کا حکم آ جائے تو پھر دنیا بڑی سے بڑی وہ ٹھکرائے، یہ کم سے کم درجہ۔ اور اگر اس سے نیچے چلا جائے انسان تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، ٹھیک، ایمان میں کمزوری ہے اور اللہ سے محبت وہ تو پھر بہت آگے کی بہت آگے چیز کی ہے۔ بات ہو جاتی ہے۔ تنویر فاطمہ کا سوال ہے کراچی سے، وہ یہ فرماتی ہیں، ان کے سوال کا لب لباب یہ ہے کہ وہ پردے میں رہنا چاہتی ہیں اور دینی احکام پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن کچھ ضرورتوں کی وجہ سے انہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، تو ایک عورت کس حد تک اپنے آپ کو پردے میں رکھے دین کے مطابق؟ یہ ہے سوال ان کا۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو خواتین پردے کے ساتھ نکلتی ہیں باہر، اب تو بہت الحمدللہ ایسی چیزیں آ بھی گئی ہیں کہ خواتین آسانی سے نکلیں۔ جو ہمارے یہاں خواتین لباس پہنتی ہیں نا، برقع پہنتی ہیں، اور اس کے پر ہمارے یہاں خواتین حجاب لیتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ نقاب بھی لیتی ہیں، تو اس حلیے میں باہر نکل جائیں تو شرعاً یہ بالکل درست ہے۔ اور اس طرح کا لباس جس چیز کے اوپر کوئی برقع ہو، کوئی گاؤن ہو، اور اس کے اوپر وہ اسکارف لیں اور حجاب نقاب بھی لے لیں تو اچھا ہے، اس کے ساتھ اپنا نکلیں اور اپنی ضرورت جو بھی ان کو بازار نکلنا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی کام ہے، کوئی پڑھاتی ہیں، وہ مکمل کر کے گھر آ جائیں، تو یہ طریقہ درست ہے، علماء نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں سوالات ویڈیو کویسچن، ایک سوال حمیرہ صاحبہ کا ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو کیا حکم ہے اپنے شوہر کے لیے کہ وہ کس حد تک اس کا حکم مانے؟ دیکھیے عورت کو شوہر کے حوالے سے جو حکم ماننا ہے، یہ حکم ماننے کی تھوڑی تفصیل میں عرض کر دوں۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ اس میں جی مبالغہ لوگ کر دیتے ہیں دونوں طرف سے۔ جی حکم ماننے سے مراد کیا ہے کہ مجموعی طور پر جو فیصلے ہیں زندگی کے، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رضامندی کا خیال رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں پر اختلاف رائے ہوتا ہے تو شوہر نے اگر ایک بات کہی ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین ہے کہ اگر بیوی نے کسی بات کا اظہار کیا تو کبھی اس کو بھی مان لیا جائے۔ باقی یہ کہ اگر شوہر کی منشا یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس مت جاؤ، یہ شوہر کی منشا یہ ہے کہ تم فلاں چیز جو جائز اور مباح اللہ نے رکھی وہ مت کرو، جی اس کے بارے میں علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ اگر کوئی حق ضائع ہوتا ہے کسی امر پہ، مثلا یہ کہ ماں باپ سے ملاقات نہ کرو، ٹھیک، تو پھر شوہر کو ایسا حکم نہیں دینا چاہیے۔ شوہر کا ایسا حکم دینا ظلم ہے، کیونکہ شوہر نہ ملے ٹھیک ہے، اس کے ساس سسر ہے، لیکن اس کے تو ماں باپ ہیں۔ جی تو اس وجہ سے یہ ایک مبہم سا سوال ہے، اس کی تھوڑی تفصیل آئے نا، کیونکہ بسا اوقات مبہم سوال سے جو جواب جاتا ہے وہ پھر ہر آدمی اپنی مرضی سے اس کو فٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، عمومی زندگی کے اندر یہ معاملہ رکھا گیا کہ اس کو اس ترتیب سے رکھا جائے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو ایک تصور پیش کر دیا گیا ہے بدقسمتی سے، یہ جو ہمارے یہاں فیمینائن اور اس طرح کی تقسیم کر دی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ غمخوار اور محبت کرنے والا، جعل بینکم مودۃ و رحمہ، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور ہم نے اپنے بر صغیر ہند و پاک کی معاشرت بھی یہی رہی تھی کہ اس طرح کے کاموں میں عمومی طور پہ مشاورت ہوتی تھی، کچھ فیصلے کبھی کسی کے مانے جاتے تھے، کچھ فیصلے اس کے، کبھی جزوی ترمیم اس کی، کبھی کچھ اس کی، لیکن اس کے بعد آخر میں جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو اس میں کہا گیا اچھا بھئی ایک فیصلہ یہ آدمی کر دے، جیسے کسی مسئلے پہ دو رائے آ رہی ہیں، جی اب اس میں کہا کہ بھئی اچھا بھئی فیصلہ کون کرے، ٹھیک، ان کہتا ہے چلو بھئی ان کو فیصلہ کرنے دو کہ بھئی تم فیصلہ کر دو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، آخری بات کریں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک رائے کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم کسی کو اپنا حکم طے کر لیتے ہیں، تو عمومی معاملات کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس سے مراد ایک عمومی جہت ہے ٹھیک، کہ چونکہ باہر کا نکلنا، لوگوں کے ساتھ معاشرت، یہ سب چیزوں میں شوہر کا ذرا عمومی طور پہ تجربہ عورت سے زیادہ ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا فیصلہ کرنے کی بات آئے تو پھر اس کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اس کے فیصلے کو پھر تسلیم کیا جائے۔ لیکن بسا اوقات لوگ اس کا ذرا مفہوم دوسرا لیتے ہیں کہ اگر میں نے گھر میں کہہ دیا دال پکاؤ اور تم نے کچھ اور پکا دیا تو پھر تم خلاف ورزی ہوئی، اور میں نے کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ سے ملنے تم 6 مہینے نہیں جاؤ گی، ٹھیک، تو کوئی اس طرح کی تفصیل نہیں کرنی چاہیے کہ دین نے اگر کوئی حکم دیا ہے اس کا غلط استعمال کرنا اپنے فائدے کے لیے
اور اس کی نسبت دین کی طرف کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی خصوصی بات ہے تو وہ لکھ کر پوچھ لیں، ورنہ عمومی بات وہی ہے جو میں نے عرض کر دی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ کہ شوہر کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں کوئی شرعی حکم پامال ہو رہا ہو، کوئی حق مارا جاتا ہو، کچھ حق مارا جاتا ہو. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ویڈیو کویسچنز کچھ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. میں مسیح ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو مذہب میں ڈفرینس ہے ان کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی غنی صاحب میں ایک بات عرض کروں، ان کا سوال بہت اچھا ہے اس لحاظ سے. جی یعنی ہمارے یہاں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم اتحاد اور آپس میں مل کر کیسے رہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی زیادہ ضرورت یہ سوال نہیں ہے. آج کے دور کی زیادہ ضرورت یہ سوال ہے کہ دو مختلف فکر والے، دو مختلف رائے والے لوگ آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں. اگر اس کی حدود کا تعین کر دیا جائے تو پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم حدود کا تعین جب نہیں کرتے ہیں تو پھر مسائل پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے دین میں ایک مسلمان معاشرے میں غیر مسلموں کے رہنے کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہے، خلفائے راشدین کے زمانے سے. مدینہ منورہ میں لوگ رہیں. یعنی کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اسلامی معاشرت میں یہ کوئی پہلی دفعہ معاملہ پیش آیا ہو کہ ایک مسلمان ملک میں غیر مسلم کیسے رہتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے آج تک مسلمان معاشرے میں غیر مسلم رہتے آئے ہیں. ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہے، ان کے انفرادی حقوق بھی ہوتے ہیں، ان کی جیسے پرسنل ان کے جو لا کہلاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ان کی عبادات اور بہت ساری چیزوں کے حقوق واضح. دین میں بڑا واضح تصور ہے. اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی غیر مسلمان معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے حقوق کی حفاظت، اس کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو مختلف چیزیں جو اختلاف کا سبب بن رہی ہیں ان کو بسا اوقات بڑھاوا دیا جاتا ہے. بعض ایسے کام کرائے جاتے ہیں، بعض ایسے جھگڑے کرائے جاتے ہیں، بعض ایسی چیزیں کرائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی اختلاف بڑھے اور کوئی چنگاری پیدا ہو اور کوئی آپس میں جھگڑے پیدا ہوں. جب وہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بسا اوقات ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. کبھی کوئی توہین کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں پر کوئی شراب کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں پر کوئی شادی کرنے کا معاملہ سامنے میں آ جاتا ہے کہ دو مسلم مذہب والے آپس میں شادی کر رہے ہیں، کہیں پر اسلام قبول کرانے والا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ہوتی ہیں، لیکن ان کا تناسب معاشرے میں شاید 1-2% سے زیادہ نہ ہو. لیکن پھر بعد میں جب اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اور تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاید اس معاشرے میں صبح سے شام تک یہی ہوتا رہتا ہے، تو اس کا تصور غلط ہے. ہمارے دین میں حدود و قیود ہیں اور بڑا واضح ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں وہ اپنی انفرادی زندگی میں جو بھی کرتے ہیں، جو اپنے قوانین کے تحت وہ کرتے ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں. پاکستان کے اندر ابھی حال میں ہی میرا خیال ہے کہ 2020-21 میں ہندو میرج ایکٹ باقاعدہ پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے. غالباً وہ پروونشل پارلیمنٹ نے یا فیڈرل نے کیا ہے، ہماری جو وفاقی جو قومی اسمبلی نے کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپس میں ان کی شادیاں ہوتی تھیں تو اس کے حوالے سے ان کے یہاں قوانین موجود نہیں تھے. اب جب وہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی تنازع ہوتا تھا، وہ عدالت آتے تھے تو عدالت کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی ضرورت تھی سماجی، اور جس کا کافی تاخیر سے ادراک کیا گیا. تو ایسا ماحول فراہم کرنا کہ بھئی تمہارے آپس میں نکاح طلاق کی لڑائی جھگڑے کیسے ہیں، جسے ہم پرسنل لا کہتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ بنانا، ان کی جان مال کا تحفظ، ان کے کاروبار کا تحفظ، اور وہ ایک حدود کے اندر جو ان کے لیے طے ہوتی رہتے ہوں، بالکل ایک مسلمان ملک کے اندر اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ بالکل رہتے ہیں اور مسلمانوں میں رہتے آئے ہیں اور ہمارے یہاں بھی رہتے ہیں. تو بس انہی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے رکھا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپس میں کوئی یہاں تک معاملہ پہنچے کہ قتل و قتال اور غارت گری اور ایک دوسرے کی بستیاں جلائی جائیں. وہاں تک بات نہیں آ سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں یہودیوں کے فیصلے توریت سے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو بس مل کر رہنا، ایک انسانی معاشرہ وہ تشکیل کرنا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. میں اس میں آپ کی اجازت ہوتے ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں. ارشاد. ہمارے یہاں جو لبرل سوسائٹی ہے جی، تو ان کا چونکہ ایک طریقہ کار، ان کا لائف اسٹائل اور ان کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے، بہت مختلف ہے ہم سے. تو ان کا تصور یہ ہے کہ ساتھ رہنے کا کچھ مطلب اور ہوتا ہے، جسے ہم وہ اجتماعیت کا ایک تصور ہے نا کہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان معاشرے میں، پہلی بات ہے کہ مسلمان غیر مسلم کی تقسیم تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو لوگ آپس میں رہ رہے ہیں تو وہ آپس میں بالکل دوسرے کے ساتھ بالکل مل کر مرج کر کے بغیر کسی تفریق کے ایک ساتھ رہیں گے۔ اچھا، یہ تصور دین کا نہیں ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر یہ تصور دین کا نہیں تو دین خدا نخواستہ کوئی بہت ہی غلط تصور پیش کرتا ہے۔ دین اس کے مقابلے میں زیادہ معقول تصور پیش کرتا ہے، اور وہ یہ تصور پیش کرتا ہے کہ دو الگ الگ مذہب والے لوگ اگر ہیں تو ان کے مذہب الگ ہیں، ان دونوں کی شناخت الگ ہے، یہ دونوں البتہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ان کی یہ حدود اور قیود ہیں۔ ٹھیک، یہ بجائے اس کے ہم یہ تصور پیش کریں کہ نہیں بھائی یہ تفریقی غلط ہے، ہم سب ایک ہیں، یہ تصور پیش کرنا غیر منطقی اور غیر معقول ہوتا ہے، چونکہ انسانی معاشرہ اختلاف کو آپ اس حد تک ختم کرنے کی کوشش کریں کہ اختلاف صفر ہو جائے، انسانی معاشرہ ایسا ہوتا نہیں ہے عملی طور پہ۔ اب جب آپ ایسا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اور ہم ایک ہی ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک، اس کے نتیجے میں اختلاف زیادہ بڑھتا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں یہ آواز بلند کرنا کہ نہیں ہمارے سارے اختلاف ختم ہیں اور ہم سب ایک ہیں، اس کے بجائے جو دین کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کی حدود تعین کر کے اس کو ساتھ رہنے کی کوشش سبحان اللہ، وہ زیادہ قابل عمل شکل ہے، اور اختلافات کو مخالفتوں میں تبدیل نہ کیا جائے، مخالفتوں میں تبدیل نہ کیا جائے، حقوق کے ضائع کرنے میں تبدیل نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات فرمائی کہ جو غیر مسلم مسلمان ریاست میں رہتے ہیں، ذمہ کہلاتے ہیں، اگر کوئی ان کا عہد اور ذمہ توڑتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر بڑی بات فرما دی، اس لیے مسلمان معاشروں میں اس بات کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی کہ جو ہمارے یہاں غیر مسلم امن و سکون سے اور نظام کے تحت رہتے ہیں، ان کی حق تلفی کرنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا تصور یہی ہے کہ دو الگ الگ ملت کے لوگ ہیں، وہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کے تصورات، ان کے عقیدے، ان کا طرز زندگی الگ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مل کر بعض حدود اور قیود کو طے کر کے رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہی تصور اسلامی معاشرے میں آج بھی چلے گا۔ یہ ایک دوسرے کی آئیڈینٹیٹی کو ختم کر کے ساتھ مرج کر کے رہنے کا جو تصور ہے ٹھیک، یہ قابل عمل نہیں ہے، ٹھیک، خاص طور پہ ایک مسلمان معاشرے میں تو بالکل قابل عمل نہیں ہے۔ ٹھیک، اس وجہ سے اس سیکولر اسٹائل میں جو آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے بعد جو اتحاد کی بات کی جاتی ہے وہ عقلاً اور عملاً ناممکن ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ بدعقلی کا سودا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آئیڈینٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو برقرار رکھیں اور ساتھ ساتھ حدود اور قیود کو متعین کریں، ٹھیک، اس کے ساتھ رہیں، اور مسلمان 1500 سال سے مسلمان معاشروں میں غیر مسلم اس طرح سے رہتے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان بہت بڑی مثال، مسلمانوں کے پاس حکومت بھی رہی، قوت نافذہ بھی رہی، لیکن وہ ہم بن کر رہے ہندوستان میں کہ ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان، جب دونوں مل جاتے ہیں تو ہم بن جاتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور آج مسلمانوں کے تعلق سے بہت ہی ایک ظالمانہ رویے اسی ہندوستان میں پائے جا رہے ہیں جو کہ سراسر خلاف انسانیت۔ خلاف انسانیت ہے، خود ان کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف ہیں، ان کی جو تاریخ ہے اس کے خلاف ہیں۔ جی ہاں، بس اب ایک چونکہ آج کل نیشنلزم اور عصبیت بہت زیادہ زوروں پر ہے، جی تو دنیا میں آج کل عصبیت کا بازار بڑا گرم ہے، جی، اس لیے کہ یہ نعرے جلدی بک جاتے ہیں۔ بک جاتے ہیں۔ تو دنیا میں آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، حتیٰ کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی چلے جائیں، جی تو وہاں پر بھی آج کل یہ عصبیت کے نعرے بڑے بک رہے ہیں، جی ہاں، نیشنلسٹ بڑے زوروں پر ہیں، باہر والوں کو نکالو، یہ کرو وہ کرو۔ عصبیت کے ذریعے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی عصبیت سیاسی لوگ پھیلاتے ہیں اور سیاست کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنی یونٹی پیدا کرنے کے لیے، اس کے نتیجے میں انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ وسلم، عصبیت کو ایسی تو نہیں ناپسند جی فرمایا۔ ہاں، عصبیت انسانی اجتماعی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور معاشرہ اس کا ادراک کرتا ہے۔ جی جو لوگ آج بھی ہندوستان کے اندر جو بات سمجھدار لوگ اور اہل علم ہیں وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہوا ہے جی یہ کوئی زیادہ چلنے والا نہیں ہے، ٹھیک، یہ انسانی معاشرے اس پر کبھی بھی قائم نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے میں جگہوں پہ جمعے کی نماز ادا کی ہے، اور میں نے جو آبزرو کیا ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ جمعے کی نماز کے خطبے میں جو علماء ہیں وہ نزول دجال کے بارے میں تبصرہ کم کرتے ہیں، دیگر معلومات کے بارے میں زیادہ کرتے ہیں۔ اب نماز اور یہ سارے جو بیسک ہمارے دین کے چیزیں ہیں ان پہ تو کافی لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، مگر نزول دجال کے بارے میں ایک نئی نسل کو
معلومات نہیں ہیں بالکل بھی. علماء اس چیز کو کم اہمیت دے رہے ہیں تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سرکار دیکھیے بہت سارے موضوعات اس میں قیامت کی علامات بھی ہیں، جی تو اس میں دجال کا بھی داخل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے موضوعات میں اگر ایک موضوع رہ جاتا ہے تو بعض حضرات ہمارے یہاں کرتے ہیں، اور ان حضرات یعنی بہت سارے جو موضوعات ہیں اس میں قیامت کے احوال بھی ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر بھی ہے، اور مختلف جو مہینوں سے متعلق موضوعات ہیں وہ بھی ہیں، ان سب کو لوگ کور کرتے ہیں. میں اس میں ایک جملہ صرف اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ ذرا سا اہم ہے، اور اس کا مقصود میرا کوئی منفی تبصرہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں کہ اعتدال بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہمارے یہاں خاص طور پہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے آنے کے بعد یہ جو قیامت کی علامات کے حوالے سے بعض پروگراموں کو کافی شہرت اور پذیرائی ملی ہے، جی اور اس میں لوگ آ کر پیشین گوئیاں بھی کرتے ہیں اور مختلف چیزیں بھی بتاتے ہیں، اور آج کے دور میں آخری زمانے کا علم کے لحاظ سے ایک سند بھی کوئی بنا دی لوگوں نے. کچھ شخصیات ہیں جن کا کام ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ آ کر مختلف نشانیوں کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں. جی قیامت کی علامات کے موضوع پر کام اس امت میں کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے. قیامت کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی اہم ترین بات جو ہمارے یہاں کچھ جو حضرات کا علم کم ہے وہ ذرا اس میں خیال نہیں رکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، اس کی تطبیق اور اپلیکیشن پڑھنے والا اپنے طور پہ کرتا ہے، ٹھیک اور اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ جو میں اپلیکیشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث میں نہیں ہے، جی یہ میری اپنی فکر ہے. اب ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں واقعہ پیش آیا نا، یہ جو فلاں جنگ ہوئی ہے، جی یہ جو فلاں حالات ہوئے ہیں، یہ حدیث میں جو آتا تھا یہ وہ ہیں. جی اب کوئی ان سے پوچھے کہ جی حدیث میں تو یہ نہیں آتا کہ یہ چیز یہ ہو. ہاں حدیث میں کچھ نشانیاں بیان کی گئیں جو یہاں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور اس کی تاریخی طور پہ دلیل یہ کہ جب بغداد پہ تاتاریوں نے حملہ کیا تھا تو بہت سارے اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حدیث شریف میں جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب بڑے سخت حملے ہوں گے اور مسلمان ایسا ہوگا، تو یہ وہی حملہ ہے اور بس اب قیامت آنے والی ہے. ٹھیک اب دیکھیں اس واقعے کو بھی کچھ 600 سال سے اوپر ہو چکا ہے. جی تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی قیامت کی علامت آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کہیں کہ جو فلاں حدیث تھی وہ اصل میں اس واقعے کے لیے تھی، ٹھیک اس لیے کہ یہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے علاوہ بھی کوئی واقعہ. آپ یہ کہیں کہ اس حدیث میں جو علامات بیان کی گئی ہیں ممکنہ طور پر اس واقعے پر بھی وہ فٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو. اب اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ سنسنی خیز قسم کی باتیں قیامت کے حوالے سے پھیل جاتی ہیں. کوئی آ کے کہتا ہے کہ 2022 میں قیامت آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہالی ووڈ وغیرہ میں ادھر ادھر اس موضوع پہ فلمیں بھی بنائی ہیں انہوں نے، اور تو ایک عجیب سا جو ماحول ہے، یہ ہمارے دین کا یہ تصور نہیں ہے. ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال، دجال کے احوال بتائے ہیں، اور انسان کو اس لیے بتایا کہ انسان چوکن نہ رہے، اس کی نظر رہے اور وہ باخبر رہے کیسے فتنے آ سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں باقاعدہ اسٹڈی کرنا اور اس کو ایسی اپلیکیشن کرنا جس سے سننے والا سمجھ لے کہ بس اب یہ جو واقعہ پیش آیا یہی دجال ہے، یا فلاں جگہ دجال پیدا ہو چکا ہے، یا فلاں واقعہ جو پیش آیا یہ فلاں حدیث کے مطابق ایسا ہے. ٹھیک تو اس کی بہت زیادہ جو ہے نا، اس کو میں نے دیکھا مجموعی طور پہ ہمارے جو اساتذہ علماء ہیں وہ کہتے تھے اس طرح سے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ احتیاط کرنی احتیاط چاہیے. کرنی چاہیے. آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کوئی نیا واقعہ ہے، لوگ کہیں کہ اچھا جی وہ نہیں یہ تھا یہ تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلنڈر ایئر کا پابند نہیں ہے. اچھا دجال کے حوالے سے جو سوال انہوں نے کیا، پورے قرآن کریم میں دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، ان فرمودات کی وضاحت پھر کون کرے گا؟ دیکھیے دجال جو ہے اس کا ذکر اگرچہ نہیں آتا لیکن حدیث میں تو ذکر ہے اس کا. وہ فرمودات میں ان کی بات جی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، وہی احادیث. اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے یا اس کا جو اصل ہے، اس کی جو یعنی اصل معنی مفاہیم ہیں، وہ پھر ہمیں کیسے حاصل کیے؟ وہ بالکل کرنے چاہیے. یعنی جو ان کا سوال ہے نا، میں اس کے سوال کے بارے میں یہ میں نے عرض کیا کہ دجال کا تصور، دجال کون ہوگا، قیامت سے پہلے فتنے کیسے آئیں گے، یعنی احوال قیامت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. اور بعض جگہ پہ لوگ کرتے ہیں، بعض جگہ لوگ نہیں کرتے. تو جو ان کا سوال ہے وہ صحیح اپنی جگہ پر یہ جو کہہ رہے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض جو
حضرات ہیں ان کے ہاں جو فہرست کی ترتیب ہوتی ہے اس کے اندر یہ موضوع نہیں شامل ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کچھ دوسرے موضوعات کو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہیں۔ میں نے ایک دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ان حادیث کی اور احوال قیامت کی، احوال دجال کی وضاحت یا تشریح کرتے وقت ہمیں ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنسنی خیزی نہ پھیلائیں، اور جتنا حدیث میں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ اپنی روشنی میں، جب اپنے خیال کی روشنی میں کوئی بات کریں تو وضاحت کرتے رہیں کہ جی یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ میرا گمان ہے، ٹھیک، یہ حدیث کا پارٹ نہیں ہے۔ لوگ بے احتیاطی یہ کرتے ہیں کہ وہ جب بتانا شروع کرتے ہیں جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے، یہ وہی تو ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ جی تو اس کو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج ہی کے احوال کی منظر کشی حدیث میں ہوئی ہے، حالانکہ یہ طریقہ تطبیق جو ہے یہ غلط ہے۔ باقی جو احادیث میں آیا ہے ذکر، اس کے بارے میں تحقیق، اس کی وضاحت اور امت میں ایک تصور زندہ رکھنا، برقرار رکھنا، جی یہ تو ایک بڑا کام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، سنسنی خیزی نہ ڈالیں اس میں، اور اپنی طرف سے اس کی اپلیکیشن نہ ڈالیں کہ امریکہ میں یہ ہوا تھا تو یورپ میں یہ ہوا تو چائنا میں یہ ہوا اور عراق میں یہ ہوا، اور یہ سارے کا منظرنامہ جو لوگ تشکیل دیتے ہیں نا، تو منظرنامہ تشکیل دیتے وقت احتیاط یہ رکھنی چاہیے کہ منظرنامہ ہمارے خیال ہوتا ہے، ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، حدیث میں ایسا کچھ نہیں آیا ہوتا۔ حدیث میں کچھ علامات ہوتی ہیں جو اس منظرنامے میں اتر پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ ہم جو دجال کے حوال بتا رہے ہیں یا منظرنامہ یا کوئی ایک تشکیل کر رہے ہیں یا کوئی ہم تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو ہمارا گمان یہ ہے کہ جو یہ علامات ہیں اس کی روشنی میں یہ جو ہمارا گمان ہے، اور تو ممکن کیا ہے کہ حدیث کے حوالے سے جب بات ہو اس میں کیا اپنا گمان پیش کیا جا سکتا؟ گمان سے مراد ہے تشریح، یعنی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسے حالات ہوں گے، ٹھیک، جب تم یعنی کہ حرام مال کھایا جائے گا، لوگوں کو یہ چیز ہوگی تو پھر یہ ہوگا۔ ٹھیک، اب آپ نے کہا کہ دیکھیں جی حدیث میں جو چیز آئی ہے تو آج کے زمانے میں تو یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ حدیث میں جو کچھ آیا تھا اس کی جو کچھ نشانیاں ہیں وہ ہمارے زمانے میں پورا ہونا شروع ہو چکی ہیں، ٹھیک، لیکن یہ میرا گمان ہے، اس طرح سے وضاحت کر دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں ہے جناب والا، مفتی صاحب کی خدمت میں اگلا سوال۔ مولانا صاحب، اکثر ہم اچھے اور برے انسان کی بات کرتے ہیں، اسلام میں اچھے اور برے انسان کی پہچان کا کیا معیار ہے؟ سوال اچھا ہے۔ اچھے اور برے انسان کا جو پیمانہ ہے، دیکھیے اچھے اور برے کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جس کے اندر اچھائیاں ہیں اور برائیاں بھی ہیں، لیکن اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب ہیں۔ صحیح، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اچھا بھی ہے برا بھی ہے، کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کو لوگ پسند نہ کریں، جن سے لوگ تعظیم و تکریم ان کے شر سے بچنے کے لیے کریں، ان کو برا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے کہ وَيُكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّ، لوگوں کی تعظیم لوگ اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو اگر کسی کا شر دوسروں کے لیے خوف کا سبب ہے، کسی کی ذات لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہے، تو وہ شخص برا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو گناہگار ہو سکتا ہے، ہر آدمی گناہگار ہے، لیکن کسی شخص کی اچھائیوں برائیوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہاں برائیاں اس کی غالب ہیں، لوگوں کا مال چھینا ہوا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا دیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو پھر ایسا شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کا تأثر دوسروں پر اچھا جائے، اس کے ساتھ بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہوں، اس سے شر سے لوگ دور نہ بھاگنا چاہتے ہوں۔ تو اگر ایسا شخص جس کے شر سے لوگ دور بھاگنا چاہتے ہوں اور اس کی ذات لوگوں کے لیے فساد کا سبب ہو تو وہ برا ہے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دے، طاقت دے، اتنا اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ نہیں اچھا آدمی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک اجمالی سی بات ہے، ورنہ ظاہر اس کی تفصیل تو بہت ہے، لیکن ایسا بس ذہن میں رکھنا چاہیے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اچھا ہے تو اس کے اندر برائی بالکل صفر ہوگی۔ ہمارے یہاں خرابی ہوتی ہے کہ کسی بڑے اچھے نیک آدمی کی کوئی ایک برائی معلوم ہو جائے نا تو ہم اسی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آدمی تو ویسے بڑا نیک ہے لیکن یہ فلاں کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ اس کی زندگی میں خیر غالب ہے سبحان اللہ، تو وہ اچھا ہے، البتہ کمزور ہے تو اس میں بعض خرابیاں ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی ویسے تو بہت اچھا ہے البتہ یہ خرابی ہے، تو یہ پھر غلط چیز ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کسی بھی شخص کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ یہ انسان معصوم ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی، اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم عن الخطا۔ بالکل ایسے ٹھیک ہے مفتی صاحب،
میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے وقت کے ایک ممتاز مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں آپ کے سوالات، کچھ اپنے سوالات وہ شامل کرتے ہیں اور رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ حاصل کیا جائے اپنے سوالوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے ملک کے ممتاز مفتی صاحبان تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے دلی شکر گزار، وقت نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں شافی جوابات سے نوازتے ہیں۔ ایک بار پھر مفتی صاحب کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر